بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مالکن بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کسی کام سے اپنے پاس بلایا تو مالک نے میرے اوپر الزام لگا کر مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ ایک دن مالکن نے باہر مجھے دیکھ لیا اور پھر کسی دوسرے بنگلہ میں بلا کر۔ میں کافی ٹائم سے بے روزگار تھا، یہاں وہاں پر مزدوری کے لیے بھٹکتا پھر رہا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ کبھی مجھے کہیں مزدوری مل جاتی تھی تو کبھی مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا تھا۔ ایسے میں جب بیوی کا غصے سے پھولا ہوا چہرہ اور بچوں کی بھوک اور افلاس سے نڈھال چہروں کو دیکھتا تو میں بری طرح سے ٹوٹ جاتا تھا۔ میں پہلے ٹھیکیدار افضل کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ کئی سال میں نے اس شخص کے ساتھ کام کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی۔ میں تونی کے گھر میں ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتا تھا۔ وہ مجھے ماہوار تنخواہ دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی پیسے بھی دے دیا کرتا، جس سے میرے گھر کا بہت اچھے سے گزارا ہو رہا تھا۔ مگر 2 سال پہلے ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے مجھے کام سے نکال دیا تھا، بلکہ دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ آج بھی وہ دن جب مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی میں گناہگار ٹھہرا دیا گیا تھا۔ میں صاحب پر اپنی بے گناہی کو ثابت ہی نہیں کر پایا۔ میں انہیں یہ بتا ہی نہیں پایا کہ میں ان کی بیوی کی کتنی عزت کرتا ہوں، اور ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گا۔ سوچنا تو دور کی بات ہے۔ اس دن کے بعد سے میں در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی ایک ٹھیکیدار کے پاس تو کبھی دوسرے ٹھیکیدار کے پاس۔ کبھی میری دہاڑی لگ جاتی تو کبھی مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا۔ کبھی کوئی ٹھیکیدار کام تو کروا لیتا پورا پورا مہینہ، مگر جب پیسے دینے کی بات آتی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتا۔ ایسے میں میری بہت سارے ٹھیکیداروں کے ساتھ لڑائی ہو چکی تھی، اور اب تک کوئی مجھے کام دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ آج میرے ایک دوست نے مجھے ٹھیکیدار اشرف کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ پہلے وہ بھی میری طرح مزدوری ہی کرتا تھا، مگر بہت جلد اس نے مستریوں کا کام سیکھ لیا اور اب وہ ٹھیکیدار بنا بیٹھا تھا، کیونکہ اس نے بھی بہت مشکل وقت گزارا تھا۔ اسی وجہ سے وہ سب کا ہمدرد تھا، سب کے حالات کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ جب میں نے اس سے اپنی مجبوریوں کو بیان کیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے میری پیٹھ پر ٹھپکی دی اور کہنے لگا، پریشان مت ہو، تم مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھو، میں ہر ممکن تمہاری مدد کروں گا۔ اگر تم چاہو تو پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہو۔ وہ بہت محنتی شخص تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مزدوروں اور مستریوں کے ساتھ خود بھی کام کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک جگہ پر کھڑا رہتا یا اپنے کسی اور شغل میں مصروف رہتا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ اتنی ہی محنت کرتا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں حق حلال کی کمائی کھاتا تھا۔ مجھے وہ شخص بہت پسند آیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ 5 دن کام کیا تھا تو میرے جتنے بھی پیسے بنتے تھے سب میرے ہاتھ پہ رکھ دیے تھے۔ آج جب میں کام پہ گیا تو وہ مجھے کہنے لگا، میں آج تمہیں ایک نئی جگہ پر لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے ایک نئی جگہ ٹھیکہ لیا ہے۔ تم نے وہاں پر باقی مزدوروں کے ساتھ کھدائی کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے تو بس کام سے مطلب تھا، جہاں بھی کام مل جاتا۔ اعتراض کرنے والا میں کون ہوتا تھا؟ میں جب اپنے مالک کے ساتھ اس جگہ پر پہنچا تو مجھے ایک جگہ کھدائی کے کام پہ لگا دیا گیا۔ ٹھیکیدار کہنے لگا، یہاں پر کام کرو۔
باقی مزدور بھی آس پاس کام کرنے لگے تھے۔ میں نے تھوڑی ہی زمین کھودی تھی کہ مجھے یہ کام آسان لگنے لگا، کیونکہ وہ زمین بہت نرم تھی۔ بہت آسانی سے میں اس کی کھدائی کر رہا تھا۔ اچانک سے میری کدال کسی سخت چیز کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لوہے کا بکسا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا۔ زمین کے اندر لوہے کا بکسا، اس کا کیا کام تھا؟ میں نے ٹھیکیدار کو اپنی طرف آواز دے کر بلایا، صاحب جی یہ دیکھیں، یہ بکسا اس زمین میں کسی نے دفن کیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ وہ بھی حیران ہو کر پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہم ایسے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ پولیس کا معاملہ ہے، نہ جانے اس میں کیا ہے، کوئی لاش ہے یا کوئی خزانہ چھپا ہے۔ ٹھیکیدار بہت ایماندار تھا، اس کے دل میں کسی قسم کا لالچ نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے خود بکسے کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو اس بکسے کو ہاتھ لگانے دیا۔ وہ بہت محتاط انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس بھی وہاں پر آ گئی۔ ہم سب بھی تجسس کے مارے اس بکسے میں جھانک کر دیکھنے لگے کہ اس میں کیا ہے، اور پھر ٹھیکیدار کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ اس میں سے لاش نکلی تھی۔ لاش ایک لڑکی کی تھی جس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ وہ لاش ناقابل شناخت تھی، مگر میں اس کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ جب میری نظر اس عورت کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تو میری مالکن تھی، نورین بیگم، جو کہ میرے سابقہ مالک چودھری افضل کی بیوی تھی، جن کے گھر میں پہلے کام کرتا تھا۔ میں نے انہیں ان کے ہاتھ سے پہچانا تھا۔ ان کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جو انہوں نے اپنی پہلی اینیورسری پر لی تھی۔ جب انہوں نے یہ انگوٹھی لی تھی تو میں ہی ان کے ساتھ جیولر کی شاپ پر گیا تھا۔ اس وقت میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اس انگوٹھی پر انہوں نے اپنا اور اپنے شوہر کے نام کا پہلا حرف بھی لکھوایا تھا، اور اس پر اب بھی وہ حرف لکھے نظر آ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ٹھیکیدار نے مجھے ایک طرف لے جا کے کہا کہ تمہیں دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسا کہ تم اس لاش کے بارے میں جانتے ہو۔ یہ کون ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے سابقہ مالک کی بیوی ہے۔ ٹھیکیدار نے مجھے خاموش کروا دیا۔ کہنے لگا تم نے یہ بات مجھے تو بتا دی ہے، مگر پولیس والوں کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ اس لاش کو تم جانتے ہو اور سب سے پہلے اسے دیکھا بھی تم نے ہے۔ پولیس والے تمہیں بھی شک کے دائرے میں لے سکتے ہیں۔ تم سیدھے سادے انسان ہو، ایک طرف خاموشی سے کھڑے رہو۔ ٹھیکیدار کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے پولیس والوں کے سامنے تو اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ میں اسے پہچان گیا ہوں۔ پولیس نے اس لاش کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا، جبکہ میں بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے مالکن کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ ان کی لاش کو ایسے بے یار و مددگار دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں ایک بار صاحب جی کے پاس جانا چاہتا تھا اور میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ مالکن کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا، یہ سب کس نے کیا اور کیوں کیا، اور انہوں نے مالکن کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اس دن باقی کا سارا کام میں نے بے خیالی میں کیا تھا۔ بار بار میرا ذہن مالک اور مالکن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ٹھیکیدار کے پاس واپس جاؤں گا اور ان سے مالکن کے بارے میں پتہ کروں گا۔ شام کو پھر میں اپنے سابقہ مالک کے گھر آ گیا۔ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف کہے تھے، خوشیاں تھیں۔ میں بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا تو سامنے میری نظر اسٹیج پر پڑی،
جہاں پر مالک دلہا بنا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشیاں رقص کر رہی تھی، آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی بیوی کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ جب میری اس کی بیوی پر نظر پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں پر تو میں چھوٹا سا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ بچپن سے ہی اماں نے مجھے اسکول سے ہٹوا لیا تھا۔ اماں ابا کی بہت خواہش تھی، وہ مجھے پڑھا لکھا کر کسی قابل بنانا چاہتے تھے، لیکن اب گھر کی ایسی حالت تھی کہ اماں اپنی اس خواہش کو دبانے پر مجبور تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ مجھے تعلیم نہیں دلوا سکتی تھی، کیونکہ اب ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا، محنت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ پھر میں بچپن سے ہی ٹھیکیدار چودھری افضل کے ساتھ کام کرنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں چند سال ہی بڑا تھا، بہت اچھا انسان تھا، اپنے سارے مزدوروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا اور سب کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ایک بار چودھری افضل کو ایک دور دراز کے علاقے میں کام ملا تھا۔ وہ میرے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے کر کام پر چلا گیا۔ یہ ایک اسکول کی عمارت تھی، گورنمنٹ اسکول تھا، اور اس میں کچھ نئے کمرے تعمیر کرنے تھے۔ ہم سب تندہی سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھے، اور ویسے بھی چودھری افضل جتنا ہم سب کے ساتھ اچھا تھا، ہم بھی ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ یوں مقررہ مدت سے پہلے ہی ہمارا پروجیکٹ مکمل ہو جاتا۔ اس بار بھی ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم سب مل کر بہترین انداز میں وقت سے پہلے ہی کام مکمل کر سکیں، تاکہ اس سے زیادہ اچھے پروجیکٹس ہمارے ہاتھ میں آ سکیں۔ میں نے دیکھا کہ چودھری افضل کچھ کھویا کھویا سا رہنے لگا ہے، ہر وقت خاموش نہ جانے کیا سوچتا رہتا تھا۔ میری اس کے ساتھ اچھی خاصی سلام دعا تھی، وہ اپنے دل کی باتیں اکثر مجھ سے کر دیا کرتا تھا۔ باقی مزدوروں کے مقابلے میں چودھری افضل کے بہت زیادہ قریب تھا۔ ایک بار جب میں نے اس کے کھوئے کھوئے انداز کو دیکھا تو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ پوچھی تو وہ ہنس کر مجھے ٹال گیا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ محض مجھے ٹالنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چودھری افضل اسکول کی اندرونی عمارت کی طرف زیادہ توجہ دینے لگا ہے۔ ہر وقت اس کی نظریں اسی عمارت کی طرف رہتی تھیں، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ میں اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ یہ لڑکیوں کا پرائمری اسکول تھا، جہاں پہ چھوٹی بچیاں پڑھتی تھیں۔ اس اسکول میں صرف استانیہ ہی پڑھاتی تھیں، مرد صرف ایک ہی تھا اور وہ کلرک تھا۔ ایک دن میں نے جب چودھری افضل کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مس نورین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ میں نے اس کی چوری پکڑ لی تھی، میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے کھوئے کھوئے رہنے کی وجہ مس نورین تھی۔ جب میں نے چودھری افضل سے اس کا ذکر کیا تو پہلے تو وہ نظریں چرانے لگا، پھر اس نے اپنا دل میرے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ کہنے لگا، یار، جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے میں کہیں اور دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے مس نورین کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا یہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، مگر میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بے ساختہ خوش ہوا تھا۔ چودھری افضل کے والدین اسی بات پر پریشان رہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی کے ساتھ بھی شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا، نہ جانے وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے مس نورین کے بارے میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسی گاؤں کے ذمہ دار کی بیٹی ہے، بہت پڑھی لکھی لڑکی تھی۔
اس کے خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ گاؤں کے سبھی لڑکے ان پڑھ تھے، کم تعلیم یافتہ تھے، ان کے ہم پلہ نہیں تھے۔ جبھی تو زمیندار اس کی شادی کی وجہ سے پریشان تھے۔ میں نے چودھری افضل کو جب یہ بات بتائی کہ مجھے لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ مس نورین کی شادی کر دیں گے، کیونکہ آپ کے مقابلے کا کوئی انسان بھی اس پورے گاؤں میں نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ گھر جا کر جب اس نے اپنے ماں باپ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پہلے تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ چودھری افضل کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اور اب کہاں اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ چودھری کے ماں باپ بھی پڑھے لکھے باشعور انسان تھے۔ انہوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اور پھر کچھ دن کے بعد ہی وہ زمیندار کے گھر چودھری افضل کا رشتہ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر چودھری افضل کے ابو چودھری نور بخش کو ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا، کیونکہ وہ زمیندار کے کسی زمانے میں بہت اچھے دوست رہے تھے۔ وہ اسکول میں ٹیچر تھے۔ ایک بار ان کا تبادلہ اسی گاؤں میں ہوا تھا۔ تب سے ان کی دوستی زمیندار صاحب کے ساتھ تھی، مگر پھر زندگی کی مصروفیات میں مشغول ہو کر وہ اپنی اس دوستی کو بھول گئے تھے، اور اب ان کی یہ دوستی رشتے میں بدلنے جا رہی تھی۔ جب انہوں نے زمیندار سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ ایک پڑھا لکھا باشعور انسان نوجوان جو ان کی بیٹی کے ساتھ چلتا تو اس کے ساتھ جچتا، مگر اسی وقت ہاں کہہ کر وہ اپنی بیٹی کو ہلکا نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر چودھری نور بخش سے زمیندار نے کچھ سوچنے کا وقت مانگ لیا۔ اسی شام وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر گئے۔ جب انہیں بتایا کہ چودھری نور بخش اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی نورین کا رشتہ مانگنے آیا ہے، تو یہ سب سن کر ان کا بڑا بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس گاؤں کے بہت بڑے زمیندار تھے، اور گاؤں کا ہر شخص ان کی مرضی کے مطابق ہی چلتا تھا۔ کوئی بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ ان کی مرضی کے بغیر تو وہ چاہتا تھا کہ پتہ بھی نہ ہلے، لیکن یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائی کے گھر میں بھی اسی کی رضامندی چلتی تھی۔ اب جب انہوں نے چھوٹے بھائی سے اتنی بڑی بات سنی تو وہ ہتے سے اکھڑ گئے۔ ان کی نظر نورین کی جائیداد پر تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، ساری جائیداد کی تنہ تنہا وارث تھی۔ بڑا بھائی یہی سوچ رہا تھا کہ جب ان کا بیٹا بڑا ہوگا، کسی قابل ہوگا، تو وہ نورین کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی بڑی بات کہنے کی؟ ہمارے خاندان کی لڑکی کیا خاندان سے باہر بیاہ کر جائے گی؟ یہ ہمارے منہ پر تمانچہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی جب سلمان بڑا ہوگا اس کی شادی نورین کے ساتھ ہوگی۔ یہ بات سن کر چھوٹے زمیندار کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سلمان محض 12 سال کا بچہ تھا، کیا تب تک میں اپنی بیٹی کو بٹھا کر رکھوں گا؟ ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، اگر تم یہ رشتہ کرو گے تو میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اگر تمہیں سلمان پر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنے بھانجے ذوالقرنین کے ساتھ مس نورین کی شادی کر دو۔ ذوالقرنین کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا؟ وہ ایک آوارہ انسان تھا، اسکول کا اس نے منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی پھولوں جیسی بچی کو ذوالقرنین جیسے جاہل کے حوالے کیسے کر سکتے تھے؟ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی وہیں پر کروں گا جہاں پر میرا دل چاہے گا۔ بڑے بھائی نے انہیں صاف دھمکی دی، اگر تم نے یہ رشتہ کیا تو پورے خاندان سے تمہیں قطع تعلق کرنا ہوگا۔ پورے خاندان میں کسی سے بھی تمہارا کوئی میل ملاپ نہیں ہوگا۔
اور نہ ہی کوئی شخص تمہاری خوشی اور غم میں شریک ہوگا، اور تم اس گاؤں میں بھی نہیں رہ سکو گے۔ جس انسان کو رشتوں کا پاس نہیں، اسے اپنے خاندان میں رہنے کا کوئی حق بھی نہیں۔ چھوٹا بھائی بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے ساری باتوں کا ذکر کیا تو وہ بھی سر تھام کے رہ گئی۔ بڑے بھائی صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نورین ہماری بھی تو بیٹی ہے، اور ہم اس کا بھلا سوچ کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے، اور ہم اسے کس طرح سلمان کے نام پر بٹھا سکتے ہیں، یا پھر ذوالقرنین جیسے جاہل کے ساتھ اس کی شادی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کی شادی وہیں پہ کریں گے جو اس کے جوڑ کا ہے۔ اور یوں وہ لوگ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ گئے، اور گاؤں میں ان کی ساری زمینیں جائیدادیں ان کے ملازم ہی سنبھالا کرتے تھے۔ شہر میں آ کر انہوں نے اچھا سا گھر لے لیا تھا، اور پھر انہوں نے بہت دھوم دھام سے مس نورین کی شادی چودھری افضل کے ساتھ کر دی تھی۔ چودھری افضل بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ محبت پا کر وہ گیا خوشیوں کے انڈولے میں جھولنے لگا تھا۔ میں بھی انہیں خوش دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ اب میری بھی اماں نے اپنی بھانجی کے ساتھ میری شادی کروا دی تھی۔ وہ لوک بندی تھی، جو میں اسے پہناتا پہن لیتی، جو کچھ کھانے کو دیتا وہ کھا لیتی۔ میرے ساتھ نہ تو کسی بات پر لڑائی جھگڑا کرتی، اور نہ ہی بے جا فضول فرمائشیں کرتی۔ مجھے اس کی طرف سے اطمینان تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بہت نیک بیوی عطا کی ہے۔ ان دنوں جب شہر میں کام بڑھنے لگا تو چودھری افضل کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں کوارٹر میں تم رہ لیا کرو، کیونکہ میں جہاں کام کرتا تھا وہ ان کے گھر کے پاس ہی تھا۔ واپس آتے ہوئے مجھے اچھا خاصا وقت بیت جاتا تھا، مگر ایک دن مس نورین کو غلط فہمی ہوئی کہ میں ان پہ بری نظر رکھتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ وہ ایک دن صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اچانک اسے چکر آنے لگے، وہ گرنے لگی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو انہیں سہارا دیا، مگر یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری تھی۔ انہوں نے چودھری افضل کو میری شکایت لگائی تو انہوں نے مجھے دھکے دے کر کام سے باہر نکال دیا۔ میں روتا ہوا وہاں سے آ گیا تھا۔ میں تو انہیں اپنی بہن سمجھتا تھا اور ان کی بہت عزت کرتا تھا، اور میں تو ان کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 2 سال تک میں کام کی تلاش میں رہا، اور پھر جب مجھے کام مل گیا تو میرے گھر کے حالات بدلنے لگے تھے۔ میرا مالک تو چودھری افضل سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ مالک کے برے رویے کے باوجود بھی میں ان سے نفرت نہیں کر پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے مس نورین کی لاش دیکھی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ جب ان کے گھر گیا تو ان کے شوہر دوسری شادی کر رہے تھے۔ چودھری افضل کو میں نے مالکن کی لاش کے بارے میں بتایا، اور پھر روتے ہوئے وہاں سے گھر آ گیا۔ پھر کافی دنوں تک مجھے وہاں پر جانا نصیب نہیں ہوا، مگر مالکن کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا۔ اس قدر زندگی سے بھرپور چہرہ ہوتا تھا ان کا، اور وہ کیسے کسی کی دشمنی کی نظر ہو کر منو مٹی تلے دب کر سو گئی تھی۔ میرے دل میں یہ تجسس بھی تھا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا اور کس نے انہیں قتل کیا تھا۔ چودھری افضل نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ کئی دنوں تک تو میں اپنے تجسس کو دل میں دبائے رہا، مگر پھر یقیناً مجھے سوچوں نے بہت زیادہ تنگ کیا، تو میں پھر سے چودھری افضل کے گھر آ گیا تھا۔ جب میں چودھری افضل کے گھر آیا تو چودھری افضل کی حالت پاگلوں جیسی تھی، اور وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے ساتھ لپٹ گیا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا، پانی لا کر دیا۔ جب وہ سنبھلے
تو تب میں نے ان سے پوچھا کہ مالکن کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو روتے ہوئے چودھری افضل نے مجھے بتایا کہ ایک دن نورین گھر سے غائب ہو گئی تھی اور 2 دن کے بعد وہ بے ہوش حالت میں گھر کے دروازے کے باہر ملی تھی۔ میں اس کی طرف سے بدظن ہو گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گھر سے جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گئی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، مگر جب میں اس کے ماں باپ کے گھر گیا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ پھر 2 دن کے بعد وہ مجھے گھر کے دروازے کے پاس سے بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ میں نے اسے اپنایا تھا، لیکن اب میں اسے اپنانے پر تیار نہیں تھا۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگتی رہی، روتی رہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور میں نہیں جانتی کہ مجھے کون اغوا کر کے لے گیا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ وہ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں اور پھر 2 دن غائب رہی۔ یہ بات اسی کے خلاف جا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اس کی بے وفائی کا صدمہ لگا تھا اور مجھے غم بھی تھا، اور پھر میں کچھ ٹائم تک تو اس کے غم کو دل میں لگا کر بیٹھا رہا۔ تب کچھ دنوں کے بعد ایک دن اس کے ماں باپ میرے پاس آئے اور وہ مجھ سے نورین کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ نورین نے کیا کیا حرکات کی ہیں اور اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، تو میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو اس کے والدین پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے وہ تو ہمارے گھر پر نہیں آئی، تو وہ ہے کہاں؟ میں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، تو وہ کہنے لگے کہ جس کے ساتھ اس نے 2 رات گزاری ہیں وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ اس کے ماں باپ بھی روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اور پھر جب اس دن تم آئے اور تم نے مجھے بتایا تو مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی کے ساتھ ایسا کچھ ضرور ہوا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ اور پھر جب پولیس والے تفتیش کرنے لگے تو یہ بات میرے سامنے آئی کہ اسے ذوالقرنین نے اغوا کیا تھا، کیونکہ وہ ساری جائیداد اپنے نام ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے میری نظروں سے گرانے کے لیے نورین کو اغوا کیا۔ ذوالقرنین سمجھ رہا تھا کہ اس طرح کرنے سے میں اسے طلاق دے دوں گا تو نورین اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جائے گی اور یوں اس کی شادی نورین سے ہو جائے گی۔ مگر نورین اس کی چال کو سمجھ گئی تھی، اسی لیے وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی بلکہ ادھر ادھر رلتی رہی۔ پھر بالآخر ایک دن ذوالقرنین کی اس پر نظر پڑ گئی تو وہ اسے دوبارہ سے اغوا کر کے لے گیا۔ وہ اسے اکساتا رہا کہ وہ مجھ سے طلاق لے لے اور اس کے ساتھ شادی کر لے، مگر نورین نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ میری بات بالکل نہیں مانے گی تو اس نے سزا کے طور پر نورین کو بھوکا پیاسا رکھا، اور اس سب سے نورین کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اس نے نورین کو اسی بکسے میں بند کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اگر اس دن وہ گڑھا نہ کھودتے تو میں بھی کبھی نورین تک نہ پہنچ پاتا، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ مالک بہت زیادہ رو رہا تھا اور پچھتا رہا تھا۔ اسے اس بات پر افسوس تھا کہ میں نے محبت سے شادی کی مگر اپنی بیوی پر اعتبار نہیں کیا۔ ایک بار اگر میں اس کی بات سن لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ پچھتاوا میرے مقدر میں نہ لکھا جاتا، اور پھر خاموشی سے اس کے گھر سے واپس آ گیا تھا۔ جب وقت ہاتھ سے پھسل جاتا ہے تو انسان کے لیے صرف پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے اچھے سے غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔